have to tell you. Been planning for the worst, so I hope you'll bear with me and listen to what I have to say. We'll randomly select 800. Life will go on. سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ایک لڑکی اور لڑکے کو دیکھتے ہیں جو دوربین سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر انہیں ایک بہت عجیب سا ستارہ نظر آتا ہے جو ان نے پہلے نہیں دیکھا ہوا ہوتا کیونکہ وہ سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے. تو ان دونوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ آسمان پہ بنا ہوا کوئی اسٹیشن ہو. پھر جو ان کے ساتھ وہاں سر موجود ہوتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسا کرو کہ اس کی تصویر بنا لو اور ان تصویروں کو ڈاکٹر کو سینڈ کر دو. اور اگلے ہی دن وہ دونوں وہ ساری پکچرز ڈاکٹر کو سینڈ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر ان تصویروں کو دیکھ کے بہت حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی نارمل ستارہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ٹوٹتا ہوا ستارہ ہوتا ہے. اس کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے اور یہ تیزی سے زمین کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ابھی بھی زمین سے لاکھوں کلومیٹر دوری پر ہوتا ہے، جیسے اسے زمین تک پہنچنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں. ڈاکٹر ان ساری معلومات کو ایک ڈسک میں سیو کر دیتے ہیں اور ان سب کو اپنے سینئرز تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ وقت گزر رہا ہوتا ہے اور پورا 1 سال ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس کے خزانے کی جو آفیسر تھیں ان کے گھر کے باہر کھانے پینے کا اور ضرورت کا سارا سامان پڑا ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ یہاں سے کہیں جا رہی ہے. ایک لڑکی جو ایک رپورٹر ہوتی ہے اسے شک ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ضرور کوئی عجیب ہی کہانی ہوگی، اسی لیے وہ فوراً اس آفیسر سے ملنے کے لیے جاتی ہے. اسے لگ رہا تھا کہ وہ آفیسر اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ رپورٹر آفیسر سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے آفس میں کوئی ایسی خفیہ لائنز ہیں جن سے آپ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں. اب وہ رپورٹر جب اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے اس کی گاڑی کے چاروں طرف گاڑیاں آ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ اس کی گاڑی کو گھیر لیتے ہیں. یہ سارے انکوائری ٹیم کے آفیسرز ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ نے بھیجا ہوتا ہے، جہاں وہ اس رپورٹر کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر پریزیڈنٹ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو خبر بھی تمہیں پتہ ہے اس کو پھیلانا مت، اور رپورٹر بھی اس بات پر مان جاتی ہے. پھر 2 دن بعد رپورٹر پریزیڈنٹ کی کانفرنس میں جاتی ہے جہاں پہ پریزیڈنٹ بتاتے ہیں کہ ہماری زمین پر اکثر ستاروں کے ٹکڑے گرتے رہتے ہیں لیکن ان کا سائز کسی گاڑی کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس بار جو ٹکڑا ہماری زمین کی طرف آ رہا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے بھی زیادہ بڑا ہے اور اگر وہ زمین کے ساتھ ٹکرا جائے گا تو ساری زمین تباہ ہو جائے گی. پھر وہ بتاتے ہیں کہ رشیا اور امریکہ جن کے پاس بہت بڑے اسٹیشنز ہیں وہ کافی عرصے سے اس کی تلاش میں ہیں اور ایک ٹیم اس ٹوٹتے ہوئے تارے کو زمین پر آنے سے روک رہی ہے. ایسٹروناٹس کی ٹیم اس میٹیور پر پہنچ چکی ہے، جہاں پہنچ کر وہ ڈرلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کافی بڑا سوراخ بھی کر دیتے ہیں. وہ اس کے اندر ایک بام لگانا چاہتے ہیں تاکہ دھماکہ کر کے وہ اس کی ڈائریکشن بدل سکیں، جس کی وجہ سے وہ زمین کی طرف نہ آئے بلکہ کہیں اور مڑ جائے اور زمین تباہ ہونے سے بچ جائے. جب یہ لوگ ڈرلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے ان کی ڈرلنگ مشین بند ہو جاتی ہے. اب انہیں یہاں سے جانا ہوتا ہے کیونکہ جو حصہ میٹیور کا سورج کی طرف آئے گا تو وہ اس جگہ کی تپش زیادہ ہو جائے گی. وہ اس بام کو بھی وہاں پر فکس کر دیتے ہیں اور اب میٹیور کا وہ حصہ بھی سورج کی طرف مڑ چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور جو گیسیں وہاں پر ہوتی ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی ٹائم ایک ایسٹروناٹ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر گرمی اور روشنی بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے. اب یہ لوگ اپنی جان بچا کر جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن تبھی ایک ایسٹروناٹ کے پاؤں کے نیچے سے دھماکہ ہو جاتا ہے اور وہ آسمان میں ہی کہیں گم ہو جاتا ہے. بچے ہوئے لوگ اپنی اسپیس شپ میں واپس آتے ہیں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ اس میٹیور سے کافی دور آ جاتے ہیں تو وہ اس میں دھماکہ کر دیتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ان کا اپنا اسپیس شپ بھی بہت بری طرح سے ہل جاتا ہے، تھوڑا سا خراب بھی ہو جاتا ہے. اور اب یہاں پر ان کا مشن جس کے لیے یہ لوگ آئے تھے وہ پوری طرح سے فیل ہو جاتا ہے. اب جب کہ میٹیور میں دھماکے کے بعد اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں تو وہ دونوں ہی حصے زمین کی طرف آنے لگتے ہیں. میٹیور کا ایک حصہ کافی بڑا ہوتا ہے اور جبکہ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا.
اب جب یہ بات پریزیڈنٹ کو پتہ چلتی ہے تو انہیں کافی برا لگتا ہے۔ پریزیڈنٹ کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ جو چھوٹا ٹکڑا ہوگا وہ سمندر میں گرے گا، اور سمندر میں گرنے کی وجہ سے جو سمندر کی لہریں ہوں گی وہ کوئی چھوٹی موٹی لہریں نہیں ہوں گی بلکہ بہت ہی تباہ کن ہوں گی، اور سمندر ایک سونامی کی شکل اختیار کر لے گا۔ لیکن آپ گھبرائیے نہیں، اس خطرے سے ہم لوگ 10 لاکھ لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ جب سے ہمیں اس میٹیور کے بارے میں پتہ چلا ہے ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم نے گفائیں بنائی ہیں جو بہت بڑی اور گہری ہیں، اور ان کے اندر تقریباً 2 سال کا راشن بھی موجود ہے، یعنی کہ کھانے پینے اور رہنے کا سارا سامان موجود ہے۔ 50 سال سے زیادہ جس کی عمر ہوگی اسے ساتھ نہیں لے جایا جائے گا بلکہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ساتھ ہی ساتھ اس پورے ملک میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اور یہ سب گورنمنٹ اس لیے کرتی ہے تاکہ پورے ملک میں ہڑبڑ نہ مچ جائے۔ اب یہاں لیو کی فیملی کے پاس کال آتی ہے جنہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے سے ہی اس پروگرام کے لیے چن لیا گیا تھا، وہ بھی صرف لیو کی وجہ سے، کیونکہ لیو ہی وہ انسان تھا جس نے سب سے پہلے اس میٹیور کو دیکھا تھا۔ اب یہاں پر لیو کی دوست کی فیملی بھی ہوتی ہے جن کو اس پروگرام کے لیے نہیں چنا جاتا۔ لیو اپنی فرینڈ کے پاس جاتا ہے اور اسے 2 انگوٹھیاں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ہم شادی کر لیتے ہیں، اس طرح سے تم بھی ہماری فیملی کا حصہ بن جاؤ گی، جس کے بعد تم ہمارے ساتھ جا سکو گی، اور میں نے گورنمنٹ سے بھی بات کر لی ہے۔ پھر یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد یہاں پر گورنمنٹ کی بسیں آ جاتی ہیں۔ پھر وہاں پر موجود لوگوں کو کسی محفوظ جگہ پر لے جایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لیو کی وائف، جس کا نام تو اس لسٹ میں ہوتا ہے لیکن اس کے پیرنٹس کا نام نہیں ہوتا، جس کے لیے لیو نے گورنمنٹ سے بات کی تھی اور اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی دوست کے ماں باپ کا بھی نام اس میں ضرور آئے گا، لیکن یہاں پر ان دونوں کا نام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ ساتھ نہیں جا سکتے۔ ان کی بیٹی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ لیو اسے کافی سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر وہ نہیں مانتی۔ پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رک جاتی ہے۔ یہاں پر لیو کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے جانا پڑتا ہے۔ اب دنیا کے ختم ہونے کی خبر ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور یہاں پر اب افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے۔ حالانکہ کرفیو بھی لگایا جاتا ہے لیکن کوئی بھی کسی رول کو نہیں فالو کر رہا ہوتا۔ اب لیو اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے اپنی فیملی کے ساتھ 2 سال تک رہنا تھا۔ یہاں پر لیو اپنی فیملی کے ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی دوست کو لینے جا رہا ہوں، میں بہت ہی جلدی واپس بھی آ جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب چھوٹے میٹیور کو ٹکرانے میں صرف 12 گھنٹے ہی بچے ہیں۔ یہاں پر ایسٹروناٹس کی ان ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جن کی وجہ سے اس میٹیور کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ پھر یہاں پر یہ ایسٹروناٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ زمین پر نہیں جائیں گے بلکہ اس سائڈ جائیں گے جہاں پر اس میٹیور کا بڑا ٹکڑا ہے، کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی 4 بڑے میزائل موجود ہیں۔ ان کے مطابق اگر وہ ان 4 میزائلوں سے اس میٹیور پر اٹیک کریں گے تو اس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے جس سے زمین کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ساتھ ہی اگر یہ لوگ وہاں پر جائیں گے تو کبھی واپس نہیں آ سکیں گے، کیونکہ وہاں پر جاتے جاتے ہی ان کا سارا فیول ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی یہاں پر وہ لوگ اپنی قربانی دینے کے لیے مان جاتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ اپنا اسپیس شپ لے کر اس بڑے میٹیور کی طرف جانے لگتے ہیں۔ پھر ہم زمین پر لیو کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی دوست کے گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اسے وہاں پر ڈھونڈتا ہے مگر وہ لوگ اسے وہاں پر نہیں ملتے، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ پھر لیو اپنا بائک لیتا ہے اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے۔ اب یہاں پر چاروں طرف ٹریفک ہی ٹریفک ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ ان کی جان بچانے کے لیے اس دنیا میں اب کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پر ان کی جان بچ سکے۔ اب یہاں پر لیو اپنی دوست کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ماں باپ اسے مناتے ہیں کہ وہ لیو کے ساتھ چلی جائے۔ پھر وہ لیو کے ساتھ چلی ہی جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں وہی رپورٹر دکھائی جاتی ہے جس کو لینے کے لیے ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا نام بھی اس لسٹ میں شامل تھا۔ یہاں پر وہ رپورٹر خود نہیں جاتی بلکہ اپنی دوست اور اس کے چھوٹے بھائی کو وہاں پر بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ڈیڈ سے ملنے کے لیے جاتی ہے جن سے وہ کافی ٹائم سے بہت ناراض تھی۔ اب وہ اپنی زندگی کے ان آخری لمحات میں اپنے ڈیڈ سے سارے گلے شکوے دور کر لیتی ہے
اور آخر میں وہ گلے لگ جاتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹا میٹیور زمین تک پہنچنے والا ہے، وہ آگ کی طرح جلتا ہوا سمندر کی طرف آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ سمندر میں گرتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں بہت بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ رپورٹر جو اپنے ڈیڈ کے ساتھ اس سمندر کے کنارے کھڑی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے لہروں کے حوالے ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اور اس کے ڈیڈ وہیں پر فوت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی اور اس کی ڈیڈ کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ بڑی بڑی لہریں شہروں میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا شہر بھی تباہ ہونے لگتا ہے۔ اب لیو اپنے دوست کو لے کر ایک اونچی پہاڑی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جہاں پر ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں آسمان میں ان ایسٹروناٹس کی ٹیم دکھائی جاتی ہے جو بڑے میٹیور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سبھی اپنی فیملی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے آخری وقت میں۔ یہ ان کے لیے بہت ہی دکھی ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد نہ وہ اپنی فیملی سے مل سکیں گے اور نہ ہی انہیں دیکھ پائیں گے۔ اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ان ایسٹروناٹس کی ٹیم کی اسپیس شپ کا اس بڑے میٹیور کے ساتھ ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ دھماکہ کوئی چھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ اب اس بڑے میٹیور کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جیسے ہی زمین میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے اب اس دنیا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد لیو، اس کی دوست اور بہت سارے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، سبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ چکے ہوتے ہیں، اور یہ بہت اونچی ہوتی ہے، اس لیے پانی یہاں تک نہیں آ سکتا تھا۔ اب وہ یہاں سے آسمان میں ہوتی ہوئی اس آتش بازی کا ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بڑا میٹیور زمین سے ٹکرا جاتا تو دنیا پر ہر زندگی ختم ہو جاتی، جانور، پرندے، انسان اور پیڑ پودے سبھی ختم ہو جاتے، جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے ڈائناسورز ختم ہوئے تھے، اور زمین پر صرف وہی لوگ بچتے جو سرنگوں اور گفاؤں میں چھپے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ سونامی کی وجہ سے مارے گئے اور پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے۔ یہاں پر کوئی بھی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن بہت ہی جلد وہاں سے سارا پانی واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کو کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے، کیونکہ انہی کی وجہ سے زمین پر انسان بچ پائے ہیں۔ ہر موقع پر ہم انہیں یاد کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی ان ہیروز کی کہانیاں سنائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔